اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے، اور آج آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر اور ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ سے بار بار ایک ہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور اس میں آپ کا حصہ یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنا حصہ ڈالیں تبلیغ اسلام کے لیے، اس کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر 14 اور 15۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے لڑو اور اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والے کفار سے لڑنے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ 5 وعدے کیے ہیں، جو سب کے سب پورے فرمائے۔ پہلا یہ کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی پہلی قوموں پر اللہ کی طرف سے قدرتی آفات کے ذریعے سے عذاب آتا تھا، اب تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، جو کفار کے قتل، زخم، قید ہونے اور ان سے مال غنیمت کی حصول کی صورت میں ہوگا۔ یخزیہم، انہیں رسوا کرے گا، ان کی فوجی قوتوں کا گھمنڈ توڑ کر ان کی حکومت کی عزت خاک میں ملا کر انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ تیسرا یہ کہ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اسے الگ اس لیے ذکر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کفار تو ذلیل ہو جائیں مگر مسلمانوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے۔ چوتھا یہ کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تمہارے ان سے لڑنے اور غلبہ پانے سے ان مومنوں کے سینوں میں شفا ملے گی، یعنی جو ان مومنوں کے سینوں میں غم و غصہ تھا کفار کے تان کی وجہ سے، ان کی پریشانی کی وجہ سے، اللہ ان کے سینوں کو شفا دے گا، سینوں کو ٹھنڈک دے گا۔ ان سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مکہ اور دوسری جگہوں میں کفار کی ایذا کا نشانہ بنے۔ بعض نے فرمایا کہ ان سے مراد بنو خزاع ہے، جنہیں بنو بکر اور قریش نے بد عہدی کے سخت نقصان پہنچایا، اور واقعہ یہ لوگ کفار کے زخم خوردہ لوگوں میں شامل تھے۔ اور پانچواں یہ کہ وَيَذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں سے غصے کو دور کر دے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شفائے صدور ہی کی تاکید ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک الگ نعمت ہے۔ شفائے صدور سے مراد ان ظالموں کا قتل اور ان کی رسوائی ہے، اور دلوں کا غصہ دور کرنے سے مراد مسلمانوں کو محکومی کی بے بسی میں جو غصہ کفار پر آتا تھا مگر کچھ کر نہ سکتے تھے، اب فتح و غلبہ کی صورت میں اس غصے کو دور کرنا ہے۔ اور ویسے بھی شفائے قلوب کے بعد بھی ظلم و ستم کے جو آثار غصے کی صورت میں باقی رہتے ہیں الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات سن کر دل میں غصہ تو آتا ہی ہے، جیسے اب بھارت و کشمیر، فلسطین، فلپائن، برما، عیسائی اور کمیونسٹ ممالک مسلمانوں پر ظلم کی داستانیں سن کر دل کو غصہ تو آتا ہے، کفار پر فتح یاب ہونے سے اس غصہ کا بھی مداوع ہوتا ہے۔ یتوب اللہ علی
یتوب اللہ علی من یشاء، اس سے 5 الفاظ یعذبہم، یخزیہم وینصرکم علیہم، یشفی الصدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم، فعل مضارع مجزوم تھے کیونکہ وہ قاتلوہم امر کا جواب تھا کہ لڑنے کے نتیجے میں اللہ تمہیں 5 انعام عطا فرمائے گا۔ اب وَيَتُوبُ اللَّهُ مجزوم نہیں بلکہ مرفوع ہے، معلوم ہوا یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں اس جملہ کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری جہاد کی صورت میں جب بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں خم ہوں گی تو وہ اسلام کی حقانیت پر غور کریں گے، اور وہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ غالب قوم کے دین اور ان کی تہذیب کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی دے گا، جیسا کہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، سہیل بن عمرو اور ان کے علاوہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مگر اس کو قاتلوہم کا جواب بنانے کی بجائے الگ اس لیے ذکر کیا ہے کہ توبہ کی توفیق صرف کفار سے لڑائی ہی پر موقوف نہیں، بلکہ اسلام اتنا واضح، روشن، مدلل اور فطرت کے مطابق دین ہے کہ بعض لوگ لڑائی کے بغیر بھی اللہ کی توفیق سے اسے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور اس میں اتنی کشش اور اتنا حسن ہے کہ اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے لوگ اور مسلمانوں پر فتح یاب ہو جانے والے کفار بھی اللہ کی توفیق سے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہر جگہ مسلمان اگرچہ مغلوب ہیں، مگر اسلام تمام ادیان سے زیادہ یورپ، امریکہ اور دنیا بھر کے ممالک میں پھیل رہا ہے۔ تاتاریوں نے بھی بغداد فنا کر کے بعد آخر اس اسلام کی آغوش میں پناہ لی، اور اسلام کو مٹانے والے ہی صدیوں تک اس کے محافظ بنے رہے۔ بقول شاعر ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، واللہ علیم حکیم، وہ گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کی ہر بات جانتا ہے اور اپنی کمال حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق سے نوازتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے علم میں پکے مومن تھے، تبھی یہ پیشین گوئی انہیں مومنین کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ انہوں نے ہی مکہ اور جزیرہ عرب فتح کیا، روم، شام، یمن، ایران، عراق، افریقہ، ایشیا، مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں اسلام پھیلایا۔ ان کے ذکر سے مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں اور کفار کے دل غصے سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دشمنوں کی مخالفت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔